امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے۔ اس آپریشن کا نام مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا ہے اور امریکی محکمہ دفاع اس حوالے سے بریفنگ بھی دے چکا ہے اور اس آپریشن کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ ایران اسرائیل تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی انوالومنٹ اسے مزید خطرناک ثابت کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب۔ ظفر صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ ظفر صاحب، اس وقت امریکہ کی انوالومنٹ کتنی خطرناک آپ کو لگ رہی؟ کیونکہ اس سے پہلے ثالثی کی باتیں امریکہ کی جانب سے کی جا رہی تھی، لیکن انویزیبلی پشت پناہی بھی امریکہ ہی کر رہا تھا۔ بالکل، کوئی حیرانگی تو ہونی نہیں چاہیے اس بات پہ۔ 100% امریکہ، جدھر اسرائیل ہوتا ہے ادھر امریکہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ کیوں امریکہ ادھر آ کے کھڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ظفر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج بڑی ایگریسو معلوم ہو رہی ہے، جیسے پہلے دعویٰ کر رہے تھے اور اس میں بھی کہیں تلخی نظر آ رہی تھی، لیکن اب جب سے یہ آپریشن کیا ہے، ایک اٹیمپٹ کر لی ہے، اس کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پوری قیادت بڑی ہی مغرور ایک فیلنگ میں نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا فراڈ میرے خیال میں امریکہ کا صدر نہیں بنا ہے، اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ یہ الفاظ جو میں نے استعمال کیا ہے میرا ہے، یہ آپ 2-4 لوگوں سے سنیں، اسپیشلی جیفری سیکس، یہ پروفیسر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، اس کا اسیسمنٹ یہ ہے۔ دیکھیے، یہ پتہ نہیں کیوں اتنا خوش ہے۔ مجھے 2-3 چیزیں میں آپ کو ذکر کر دوں۔ کیا ان کو پتہ ہے کہ اگر کنکریٹ کا مکسچر اس فیسلٹی کا ٹھیک ہو تو 200 فیٹ پینیٹریشن نہیں ہو سکتا، یہ 20 فیٹ سے زیادہ پینیٹریشن نہیں ہوتا۔ وائی؟ اگر کنکریٹ مکسچر اگر ٹھیک ہو۔ دوسری بات، کیا انہوں نے جا کے انسپیکٹ کیا ہے؟ یہ تو وہ پلینز ہوا میں مڑ کے واپس جا رہے تھے اور یہ صاحب اناؤنس کر رہے تھے کہ اسپیکٹیکولر سکسیس، سب ختم ہو گیا ہے، سب چیز تباہ ہو گیا ہے۔ بھئی تمہیں کیسے پتا؟ کون جا کے دیکھا ہے؟ کون سی رپورٹ آئی ہے؟ تو میرے اپنے خیال میں تو یہ تو اس وقت کہنا کہ سب چیز ان کا پورا پروگرام ختم ہو گیا ہے، رانگ۔ شام میں صبح کے وہ اٹیک 3 بجے رات کو ہوا تھا یا 4 بجے رات کو ہوا تھا، 8 بجے رات انہوں نے میسائل فائر کیا تل اویو پہ۔ اور دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو 80 کیلو 80 یا 400 کلو 80% انرچ فیول جو ہے وہ کدھر گیا؟ وہ کدھر ہے؟ وہ تو ایران کے پاس ہے۔ وہ مختلف جگہ پہ ہیں، سیکرٹ جگہ پہ ہیں۔ مارچ سے وہ تیاری کر رہے ہیں اس فارڈو کو خالی کرنے کے لیے، انہوں نے کر لیا ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، اب کر کے وہ اور بھی انرچ کریں گے ویپنز گریڈ۔ اب تو پکا 100% ایران ایک نیوکلیئر پاور بنے گا۔ جب وہ انرچ کر کے ویپنز گریڈ ہو جائے گا یورینیم، پھر وہ بم میں بنا دیں گے، اور میسائلز تو ان کے پاس ہیں۔ اور آپ نے سنا یہ بھی ہے کہ کوریا نے پبلکلی آفر کیا ہے کہ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کیا پتا وہ بھی واقع ساتھ بھیج دیں، کیوں نہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس اٹیک سے کوئی سیکیورٹی آئی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک امریکہ از سیفر، نہ اسرائیل از سیفر۔ اس لیے اسرائیل کر رہا ہے کہ ڈیمیج ہوئی ہے، مگر اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ بامبنگ کنٹینیو کرے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جیسے ہمیں دھمکی ایک وقت ملی تھی افغانستان پہ کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو وی ول بام یو انٹو دی اسٹون ایج، میرے خیال میں ادھر جو بامبنگ ہوگی ایران کی، جو اسرائیل کرے گا ان کی مدد کے ساتھ، وہ ڈی انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، کوئی فیکٹری ہی نہ رہے کہ ان کو کچھ چیز بنا سکے۔ صحیح سر، آپ کی بات سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ دونوں ہی خاص طور پہ جو ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، وہ اکانومی کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال میں۔ اچھا، روس کا جس طرح آپ نے حوالہ دیا، روس بھی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، خاص طور پہ نارتھ کوریا کی اب بات کر رہے ہیں۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے کہ اس طرح کے ممالک جب اتحاد کریں صورتحال میں، تو امپریشن یا کوئی پریشر ہو سکتا ہے اسرائیل پر؟ نہیں، اسرائیل پہ تو کچھ پریشر ہے ہی نہیں۔ اسرائیل تو جب دیکھ لیتا ہے ایک پرابلم ہے تو وہ امریکہ کو بلاتا ہے۔
امریکہ کے ویپنز استعمال کرتا ہے, امریکن لوگ آتے ہیں. ہاں اگر انویژن ہونے لگا ایران کا, وہ امریکہ نہیں کرے گا, اس لیے ویتنام کا سبق وہ سیکھ گیا ہے, اور نہ اس کو اسرائیل کر سکتا ہے. تو جو ہوگا اسپیشل آپریشن سے ہوگا اور ہوا سے ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوا سے ایک ملک کو آپ رژیم چینج کر سکتے ہیں, میرے خیال میں آپ کی غلط فہمی ہے. صحیح سر, یہاں پر ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس تو ہوتا ہے, اس میں اس موضوع پر بات کی جاتی ہے, لیکن اقوام متحدہ کی اس طرح حیثیت کو ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا, اور اس کی جانب سے اگر کوئی حکم نامہ جاری ہوتا ہے یا کوئی ڈسکشن کے بعد رزلٹ سامنے آتے ہیں تو اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. خاص طور پہ اسرائیل پر یہ کہا جاتا ہے, جب غزہ کی بات کی جائے, غزہ کے حوالے سے بھی کیس آگے بڑھا تھا تو کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا. اب ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, تب بھی کوئی ریاکشن نہیں آ رہا. اقوام متحدہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس صورتحال میں؟ افغان متحدہ کب سے ختم ہو گیا ہے بھائی, ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے, ویٹو نے اس کو تباہ کر دیا ہے. اب آپ سوچئے, پرسوں یہ غزہ میں ٹینکس استعمال کیے گئے تھے بچوں کے خلاف, ڈپلومسی ختم ہو گیا ہے, اگریمنٹس بریک, اگریمنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹریٹی انٹرنیشنل لا کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور نیگوشیٹ جو آپ سے نیگوشیٹ کرتا ہے وہ گھر جاتے ہوئے اس کو مار دیتے ہیں. یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے گھر پہ آپ جا کے اس کو مار دیتے ہیں جب وہ گھر پہنچتا ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ روس نے تو بالکل سچ سمجھا ہوگا, اس نے تو ہٹ گیا ہے, کہتا ہے there is no question of mediation ان لوگوں کے ساتھ. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ جو بات ہی کر رہے ہیں وہ آپ کو پلان کر رہے ہیں ختم کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں 2 ہفتے 2 دن کے بعد آ کے مار جاتے ہیں آپ کو. اس کا مطلب ہے چین اور روس کو سبق مل گیا ہے, کبھی ان پہ بھروسہ نہ کرے, اور ہر وقت جو سب سے بری چیز جو ہو سکتی ہے اسرائیل اور امریکہ سے آپ امید ضرور رکھیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو معاف کریے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ اب ہم جو کریں گے تمہارے ساتھ, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, میں انگریزی کی ترجمہ یہ ہوتا ہے, آپ اردو میں کروا دیں, ایور لاسٹنگ ڈیمیج. ہم جو آپ کے ساتھ کہیں گے وہ ایور لاسٹنگ ڈیمیج. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, جب شیرنوبل کو بم وہ جو پھٹا تھا ریئیکٹر, 50 سال تک کوئی ادھر رہ نہیں سکتا. تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک سگنل ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ ختم کریں, ہے, اور اس کو شاید ہم آپ استعمال کریں گے. صحیح, ایران نے یہ تھریٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انتظار کریں, ہم حملہ آور ہوں گے.